بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدۃ التفسیر، سبق نمبر 6۔ رکوع۔ قرآن کریم کی تلاوت اور تعلیم کی سہولت کے حوالے سے ایک اقدام جو بعد کے ادوار میں ہوا ہے وہ رکوع کی علامت ہے۔ رکوع کی تعیین معنی کے لحاظ سے کی گئی ہے، یعنی جہاں ایک سلسلہ کلام ختم ہوا وہاں رکوع کی علامت حاشیے کے اوپر عین بنا دی گئی ہے۔ رکوعات کی تعداد کتب فقہ میں، کتب فتاوی میں 540 لکھی گئی ہے، بیان کی گئی ہے کہ اگر رمضان المبارک میں تراویح میں قرآن کریم پڑھا جائے تو 20 رکعت کے تعداد کے حساب سے 27 کو قرآن کریم ختم ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کریم کے جو مروجہ نسخے ہیں اس میں رکوعات کی تعداد بنتی ہے 558۔ اب رکوع کی جو علامت ہے وہ عین ہے، اور عین کے ساتھ 3 ہندسے لکھے ہوتے ہیں، ایک اوپر ہوتا ہے عین کے، ایک عین کے بیچ میں ہوتا ہے اور ایک عین کے نیچے ہوتا ہے۔ اوپر کا جو ہندسہ ہے وہ سورت کے رکوع کی تعداد بتاتا ہے کہ اس سورت میں اتنے رکوع ہو گئے۔ درمیان کا ہندسہ رکوع میں آیات کی تعداد بتاتا ہے کہ یہ جو رکوع مکمل ہوا اس رکوع کے اندر ٹوٹل آیتیں اتنی تھی، اور نیچے کا جو ہندسہ ہے وہ پارے کی رکوع کی تعداد بتاتا ہے کہ اس پارے میں اتنے رکوع ہو گئے۔ اور یہ جو ہم نے مثال بیان کی ہے یہ سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہے۔ سورۃ البقرہ میں ٹوٹل 40 رکوع ہے، اس لیے آخری رکوع ہے تو اوپر لکھا ہے 40، یعنی گویا کہ سورہ بقرہ کا یہ 40واں رکوع ہے۔ اور درمیان کا ہندسہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کا جو آخری رکوع ہے اس میں ٹوٹل آیتیں ہیں 3، اور نیچے کا ہندسہ بتاتا ہے کہ تیسرے پارے کا یہ 8واں رکوع ہے، 8 رکوع مکمل ہو گئے تیسرے پارے کے۔ تو یہ رکوع کے حوالے سے بنیادی معلومات ہے۔